اس کے صفحہ نمبر 12 جہاں پہ یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کے تحت کرسچن ہیں. وہ اگر آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیں تو پیج 12 جو ہے یہی پیج ہے جی. جی ایگزیکٹلی تھینک یو سو. تو اس میں موصوف غلام قادیانی فرماتے ہیں یہ خدا کی وحی ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرسچن ہے. حضرت مسیح موعود و مہدی موعود نے فرمایا جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں، اور میں عرصہ 20 برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے، جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا، یا یوں کہنا چاہیے روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں. یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں، بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے میرے پہ ظاہر کیا ہے، اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا کہ تو ہندوؤں کے لیے کرسچن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس پہ اگر ہم بات کر لیں تو میرے احمدی دوستو آپ یہ دیکھیں کہ موصوف قادیانی یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے ایز اے مسایا، ایز اے پرومسڈ مسایا اپوائنٹ کیا ہے، معمور کیا ہے مسلمانوں فار دا مسلمز اینڈ دا کرسچین ایز اے پرومسڈ مسایا، the same time I am a Christian for the Hindus. اب سلسلہ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ مان لی بات، اب جہاں پہ وہ عیسائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا اور خدا بنایا ہوا، آپ اس کو خدا کا درجہ بھی دیتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ وہ مسیح جو مسلمانوں کا ہے وہ ایک نبی ہے، اور مسلمانوں میں جو خدا کا تصور ہے اس میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کہ میں وہ، اور جو خدا ہوتا ہے آپ نے اس کو خدا بنایا، تو خدا انسان نہیں ہوتا جو کسی کا محتاج ہو. تو اس لیے وہ اپنی ذات کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو حضرت مسیح تھے وہ صرف ایک انسان اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ دیکھیں میں ہوں. اور پھر اس کو وہ بتاتے ہیں کہ میں کس طرح سے بنایا گیا. اب سیم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں. اب کرسچن کے لیے ہندو جو کچھ اپنے یہ کہہ لیں کہ تہوار مناتے ہیں، جس طرح سے وہ سلسلہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ عبادات اپنی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا موصوف قادیانی وہ چیزیں مطلب ان کے سامنے اسی طرح سے ان کی محبت، شفقت، ان کی یہ چیز لینے کے لیے کہ جیسے وہ اپنے کسی بڑے کا کرشن کا درشن کرنے کے لیے آئے ہیں، تو موصوف اسی طرح سے ان کو بھی درشن دیا کرتے تھے؟ مطلب مسیح تو انہوں نے بن کے دکھا دیا. جب یہ لیول ایک رکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ چیز مطلب احمدی حضرات بعض فوری سوال اٹھا سکتے ہیں، بلکہ وہ جو پیڈ ہیں، اصل تنخواہ دار ملازم ہیں ان کے، وہ اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی نہیں، اصل تعلیم تو جو ہے اسلام والی ہے. بالکل مان لیا. جب ان کو بتایا گیا کہ یہ چیز جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بجائے ان کو وہ چیز کہنے کے کہ ٹھیک ہے جیسا تمہارے لیے، وہ مثال دے کے بات کی جا سکتی تھی کہ ہندوؤں کو کہ جیسا تمہارے لیے کرسچن کو تم سمجھتے تھے، جبکہ میرے مقرر کردہ، میرے بھیجے ہوئے جو ہیں وہ صرف ایک واحد و یگانہ خدا کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے، اس کی مثال جو ہے وہ رسول کریم سے دی جا سکتی ہے. اور یہ موصوف جو تھے جبکہ دعویٰ رکھتے ہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں معاذ اللہ رسول کریم کی بعثت ثانیہ ہوں، میری شکل میں رسول اللہ دوبارہ دنیا میں ظہور پذیر ہوئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ آ کے جب آپ کرشن جی مہاراج بنے ہیں تو what role you have played for the Hinduism، آپ نے ہندوازم کے لیے سوال یہ اٹھتا
اب مطلب احمدیوں کو سوچے، میں ان کو ان کی توجہ اس طرف لا رہا ہوں، یہ مطلب نہ لے جو تنخواہ دار ہیں، مطلب مربیان حضرات اور دوسرے تیسرے جو ہے جو پے رول پہ ہیں، وہ تو مطلب میری ذات پہ بھی سوال اٹھائیں گے، میرے اس سوال پہ بھی کریں گے، لیکن میں آپ احمدیوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص اگر ایک وقت میں یہ سارا کچھ ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب قرآن کے اندر رسول اللہ کو کہہ دیا کہ تم پوری نو انسانی کے لیے، جیسا کہ اس نے کہا کہ میں نے پہلے انبیاء مختلف قوموں کی طرف، ان میں جو بھی تھا ان کی قوم میں سے، ان کی زبان میں سے سب کو بھیجا کیا، لیکن تمہیں اب پوری دنیا کافت الناس کے لیے، پوری کائنات کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تو یہ حضرت اگر ان کا بدل ہیں یا ان کی جگہ آئے یا ان کا پیغام لے کے اس مقام پہ ان کی تجدید کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کرتے۔ رسول اللہ نے کہیں پہ بھی قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک دیکھ جائیے، کہیں پہ بھی رسول اللہ نے کہا کہ جی بات سنو، تمہارے لیے میں موسیٰ ہوں، تمہارے لیے میں عیسیٰ ہوں، میں یہ ہوں، نو، ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس کو کہا کہ قرآن کے اندر یہ چیز سمیٹ دی گئی۔ اب وہ تمام جو تعلیمات تھیں، تمام جو قوانین تھے، تمام جو ہدایات اللہ کی طرف سے ان انڈیویجولس انبیاء کو ملتی تھیں، ان کا اب کوئی وجود باقی نہیں۔ اب جو سلسلہ ہے وہ ضابطہ حیات قرآن کے اندر ہے، وہ نو انسانی کے لیے ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو موصوف یہاں پہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کرسچن ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا انہوں نے کبھی کرسچن کا کوئی ایسا پلے جو ہے وہ دکھایا حقیقی زندگی میں کہ مہاراج کرسچن بن کے یہ بیٹھے ہوں تخت کے اوپر، ان کی دیویاں داسیاں ان کو شیخ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات جی کروں گا، بیٹھے ہوں اور کچھ دیویاں کرشنیاں، شیخ صاحب وہ اتنی تو کوشش انہوں نے کی تھی، وہ بیٹھے بھی چارپائی پہ، خادمائیں بھی رکھیں، تو وہ انہوں نے وہ چیزیں منگوائیں تو کیں، تو لوٹے پانی کے یہ وہ، پھر اب اس سے زیادہ وہ کیا کر کے دکھائیں؟ نہیں، مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ٹو بی آنیسٹ اٹس اے میٹر آف فیتھ اینڈ بلیف، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نہیں کو نہیں مطلب شیخ نہیں، صاحب میں انہوں آپ نے، کو نہیں کہہ رہا آپ کر رہے، لیکن میں ان کو اوکے کہہ رہا ہوں کہ اوکے یہ جو چیز ہے، جب آپ مطلب کسر سلیب کی ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے کسر سلیب، پہلے تو بات آپ نے سلیب کو اقرار کیا، پھر آپ نے کہا کہ جی میں نے وہ توڑ دی، سلیب کو توڑنا آپ نے کہا جی میں نے عیسائیت کا رد کر مطلب کیا نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے لیے جو کچھ ہے، سال کو پہ جب میں ان کی دوسری کتابیں دیکھتا ہوں، جو قادیان کے آریہ اور ہم ہیں، ست بچن ہے، بابا جی گرو نانک وغیرہ کے بارے میں لکھ، تو اس کے اندر مطلب آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں، ان کی تحریر کو دیکھیں، وہاں پہ جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، فاروق بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ بچہ ہے، ایک بات نہیں مان رہا، گھر پہ رہ رہا ہے، تو وہ حرکتیں کچھ ایسی کرتا ہے، کام نہیں کرتا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اسے کہو جی کہ تم صاف رہا کرو تو وہ گندا رہتا ہے، تو اس کو ڈیل ہم انسانی لیول پہ کرتے ہیں، حیوانی لیول پہ نہیں کرتے، انسانی لیول پہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عقل عطا کی ہے، جو ذہن عطا کیا ہے، یہ جانوروں کے اندر بھی ہے، وہ جانوروں کے اندر بھی ہے، لیکن وہ جس طرح سے پروگرامڈ ہے اس لحاظ سے چلتے ہیں۔ انسان کو دیا ہے کہ تم سوچو کہ ایک طریقہ اگر کام نہیں کر رہا تو دوسرا کون سا کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ گندی باتیں کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں یہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، تو آپ ان کو جو اعلیٰ ترین مثال ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیز کیجئے۔ اپنے بچے کو مطلب اس طرح سے نہیں کرتے کہ بغیر سوچے سمجھے مارنا شروع کر دیتے، گالی وغیرہ یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اس پہ ظلم کرنا شروع کرتے، نو، بڑے طریقے، اس میں آپ کو اپنی پیشنس، صبر دکھانا ہوتا ہے، طریقہ دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ بچے نے جو آپ سے لرن کرنا ہے، وہ جو چیز پہلی بچے کے ذہن پہ لکھی جائے گی وہ لے کے چلے گا ساری زندگی اپنے ساتھ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے بارے میں تو آپ نے ان کے معاملات کو لے کے تو جس طرح سے، اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں کہ ایک جگہ یہ موصوف فرماتے ہیں قادیانی کہ ہندوؤں میں ایک رسم تھی، ایک بری عادت تھی کہ کسی عورت کے اگر بچہ نہیں، لڑکا نہیں ہوتا تھا تو اس کا خامن جو ہوتا تھا وہ مطلب
ایک مرد کے حوالے اپنی بیوی کو کرتا تھا. یہ پوری میں صرف اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. باقاعدہ اس مرد کا نام بھی ہے بیرج دیوتا اور یہ اور وہ, کہ جیسے گائے بھینسوں کے لیے ایک میل رکھا ہوتا ہے, مطلب اس ٹائپ کا مرد کہ اس کے لیے رات گزارنے کو دے دیتے ہیں, اور وہ کنسیو جب کر جاتی ہے تو اس میں سے مطلب بیٹا پیدا ہوتا ہے. مرزا صاحب نے اس کی پوری تصویر کشی کی ہوئی, یقین کریں پوری تصویر کشی, اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مرزا صاحب وہ ہندو عورت اور مرد جو ہے معاذ اللہ توبہ, مطلب کہ وہ چرپائی پہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور یہ نیچے گھسے ہوئے سارا کچھ مطلب اس کو پوری طرح سے عکس بندی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارا. اس طرح سے انہوں نے اس کی عکاسی کی ہوئی. اچھا, پھر ظلم کی بات یہ ہے, مطلب اگر یہ لوگ چاہیں احمدی حضرات تو میں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں لیٹر, مطلب دوسرے پروگرام میں جو میں بات کہنے لگا, کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عورت, مطلب اب پہلے یہ ہے کہ اس کا خامند بیچتا ہے, دوسری جگہ پہ مرزا صاحب جو ہے وہ یہ امپریشن دے رہے کہ یہ عورت جا کے خود ایسا کام خود کرواتی. وہ بندہ ہے خدا, اس بیچاری کو جو کہ خود مظلوم ہے اس پہ آپ یہ لگا رہے ہیں کہ وہ ایسے نطفہ حرام کاری کا کام کرواتی. وہ تو بیچاری مجبور, وہ تو نہ چاہتے, پتہ نہیں روتی چلاتی ہوگی کہ نہیں, لیکن اس کا خامد بقول ان کے کہ ان کا خامد. سو مرزا صاحب یہ تربیت کر رہے ہیں, اور یہ بطور میں اگر ان کو لے لوں کہ یہ بطور کرسچن بتا رہے تھے, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ یہ کہتے کہ یہ چیزیں میں بطور کرسچن بتا رہا ہوں, اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے کرسچن نے کہیں تھیں اور اس کے ماننے سے آپ کر رہے ہو, تو میں اب جو کرسچن آیا ہوں اب یہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں کرنا, ایسا کرنے سے منع کیا گیا. یہ الفاظ تو کہیں نہیں آئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں پہ بڑے دعوے کیے, وہاں پہ ان کا ایک یہ بھی دعویٰ کہ جی میں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی مصیبت ہے مجھے, وہ روحانی سے مجھے وہ اپنے ایک چیز اور بھی یاد آ چاہتی ہے, لیکن میں نہیں اس کا شیخ صاحب وہ نہیں, ذکر نہیں کروں گا اس کا. کہ ہاں میرا جزاک اللہ. مقصد یہ ہے کہ ایک تو مرزا صاحب حقیقی اور غیر حقیقی. بڑی مزے کی بات ہے, ان کی پوری جو فلسفی ہے, ان کی پوری تعلیم انہی لفظوں کے اوپر میٹافوریکل پہ اور ریئل پہ گھومتی ہے. مطلب یہ کہتے ہیں میں حقیقی نبی نہیں ہوں. جب آپ حقیقی نبی نہیں ہو, لیکن بیتیں تو آپ اور باقی سارا کام آپ حقیقی لیتے ہو, پیسے بھی حقیقی لیتے ہو, لیکن نبی آپ پیسے بھی حقیقی کی دیتے ہیں. نبی ایگزیکٹلی. پیسے آپ حقیقی لیتے ہو, بیتیں آپ حقیقی لیتے ہو, نبی آپ جب کہلاتے ہو تو اپنا ماننا جو ہے وہ حقیقی مطلب لازم قرار دیتے ہو. اگر کوئی نہ مانے تو اس کو آپ کافر اور جہنمی کہتے ہو. تو لیکن جب بات آئے آپ سے پوچھے تو آپ کہتے ہیں میں غیر حقیقی نبی ہوں. تو یہاں پہ بھی آپ وہی حقیقی ہو. میرا احمدی دوستوں سے, بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ خدا را, اور یہ مطلب آپ پوچھیں گے کہ کہاں ہے, اس کو اگر ہم تھوڑا سا مطلب اوپر چلیں, ان کے اگلی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں. تو فرمایا گیا ہے, کہتے ہیں وہ ایک بڑا اوتار تھا, یہ یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں, اور میرے خیال اور قیاس نہیں بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے پہ ظاہر کرنا ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا کہ تو ہندوؤں کے لیے کرسچن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے. میں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اس کو سن کر فی الفور یہ کہیں گے کہ ایک کافر کا نام اپنے اوپر لے کر کفر کو صریح طور پر قبول کیا ہے. اب یہاں پہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہندو کو کافر جانتا ہے, تو یہ اپنے اوپر یہ کرسچن کا نام لے کے تو مطلب وہ کہیں گے کہ جی میں مطلب کفر کی بات یہ وہ, لیکن کہتے ہیں لیکن یہ خدا کی وہی ہے جس کے اظہار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا, کہ اگر میں کرسچن بن رہا ہوں, اگر اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہا ہوں, تو یہ خدا کی وحی کے تحت کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل. اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے جس پہ بڑی عجیب سی باتیں کہ وحی, اس وحی کے الفاظ کیا, وہ وحی کیا ہے کہ بھائی تو یہ ہے وہ چیز, اس کا کوئی ذکر نہیں, صرف یہ کہ خدا کی وحی ہے. اس کے آج یہ پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں بات کو پیش کرتا ہوں, کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اب واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پہ ظاہر کیا گیا ہے در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا. اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک لفظ کامل انسان, میرے نزدیک دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر انسان کامل صرف کوئی دو کامل انسان ہے ہی نہیں. اب مطلب
اگر باقی آپ لوگ دوسرے مسلمان بھی اس پہ بلیو کرتے ہوں بڑی اچھی بات ہے، اس کو مانتے ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس چیز پہ میں بحث کر رہا ہوں، اس چیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک انسان کامل جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ اب وسلم. یہاں بے پہ شک. انہوں نے ایک ایسی بات لکھ دی ہے کہ اور حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا. اب کرسچن کو وہ کامل انسان قرار دے. I'm sorry, I will never agree with موصوف غلام قادیانی کہ اور بھی کوئی کامل انسان تھا کہ جس کو یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ وہ راجہ کرشن کامل، جس کی نظیر ہندوؤں کے رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی، اور اپنے وقت کا اوتار یعنی نبی تھا، مطلب وہ اپنے ٹائم کے نبی تھے. اب ان کو بھی انہوں نے مطلب جس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ان کو نبی کہا، مان لی بات، بلّہ بہتر جانے کے آگے چل کے کہ یہ اس کو حقیقی نبی کہتے ہیں یا وہ بھی غیر حقیقی نبی تھے، دیکھ لیتے ہیں. لیکن انہوں کا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ وہ اوتار یعنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا، اور وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا جس نے آریہ دت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا، یعنی کہ گناہوں سے، برائیوں سے صاف کیا. اب یہاں پہ مطلب روح القدس سے مراد ان کی جو ہے، میں جو سمجھا ہوں، کریکٹ می احمدی حضرات if I'm wrong، آپ بتا سکتے ہیں، میں اپنی سمجھ بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کہ روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو لے رہے ہیں، مطلب وہ فرشتہ جو وحی لاتا ہے کہ اس کو روح القدس کے طور پہ، کہ ان کے اوپر بھی جبریل کا نزول ہوتا تھا. میں یہ سمجھ، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں تو آپ مجھے تصحیح میری کر سکتے ہیں، آپ ایسی کوئی بات نہیں. وہ اپنے زمانہ کا در حقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں پر بگاڑ دیا گیا. خدا کی محبت سے پر تھا اور نیکی اور دوستی شر دشمنی، نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا. خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے گا. اب یہاں پہ پھر وہی چیز آ گئی کہ اس کو بھی خدا نے وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں آخری زمانے میں تیرا بروز، تیرا وہی آ گیا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو بتائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بروز، کہ حضرت عیسیٰ یہاں پہ مطلب وہ چیز یہ دے رہے ہیں کہ مسلمان یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، جو احادیث سے مبارکہ میں یہ چیز آتی ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اب انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میٹافوریکل بات ہو رہی ہے، وہ تشبیہ دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ جو فوت ہو گئے وہ نہیں بلکہ دوسرا حضرت عیسیٰ جیسا آئے گا. بین ہی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچن کو بھی بتایا گیا تھا کہ تیرا بروز، تیرا جیسا ایک کرسچن آئے گا. اب اندازہ کریں کہ مرزا صاحب کو جس وقت یہ بتایا گیا کہ بھئی کیا اور کون کس وقت آئے گا، اس وقت تک مرزا صاحب ابھی صرف وہی ہیں کرسچن کے علاوہ، اب ایک کرسچن اور شامل ہو گئے. یہ چیز جو ہے کہتے ہیں الہاموں کی میرے پہ ظہور ہوا، مجھے من جملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن رد گوپال تیری مہمہ گیتا میں لکھی گئی. سو میں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا مظہر ہوں، مطلب اس وجہ سے اس کو کرتا ہوں کہ میں ہی اس کا عکس ہوں، میں ہی اس کا مظہر ہوں. میں اس کی جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے جو صفات کرشن کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یعنی پاپ کا نشٹ کرنے والا. یہ مطلب اوپر جو ان کی ہے زبان اس کا معنی دیے گئے ہیں، غریبوں کی دلجوئی کرنے والا اور ان کو پالنے والا. یہی صفات مسیح موعود کے ہیں، پس گویا روحانیت کی روح سے کرشن اور مسیح موعود ایک ہی ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ آ کے سمیٹ دیا اس کو کہ بتا دیا کہ بھائی کرشن اور مسیح موعود جو ہیں یہ دو نہیں ہیں. جیسے مسیح موعود مطلب حضرت عیسیٰ نہیں ہے، میں ہی ہوں، اور پھر آگے چل کے اس کے ایک اور پلس لگایا کہ میں ہی رسول کریم کی بھی بعثت ثانیہ ہوں. مرزا غلام احمد کرشن بھی ہو گئے، مسیح موعود بھی ہو گئے، معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو گئے. صرف قومی اصطلاح میں تغیر ہے کہ یہ جو اصطلاحیں ہم بولتے ہیں اس کے اندر یہ مطلب ہمیں فرق چیز جو نظر آتی ہے، لیکن ہم اصولی یہ عزیز دوستو لیکچر سیالکوٹ کے صفحہ نمبر آپ 76 اور روحانی خزائن کی جلد غالباً 24 ہے میرا خیال.
اگر آپ اس کی تصحیح کر سکیں فاروق، دیکھیں کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے میرا خیال صفحہ 24 سے 27 تک ہے لیکچر سیالکوٹ کا، اور روحانی خزائن کی جلد 24 یا 28 ہے، اس کے صفحہ نمبر جو ہے 228 اور 269۔